تو جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ ایک اشکال یہ بھی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے، مانتے ہیں ہم منکر نہیں ہیں، ان دلائل کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ خود بخود نہیں ہو رہا، بلکہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، لیکن وہ اللہ نہیں ہے، وہ اربوں کا معاذ اللہ بنایا ہوا خدا نہیں ہے، وہ کوئی طاقت ہے جو بڑے ٹھیک طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، کیونکہ یہ خود بخود نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم بنانے والے کا انکار کر دیں، دو اینٹیں آپس میں خود بخود نہیں لگ سکتی تو یہ پورا سسٹم خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ لیکن وہ عربوں کا بنایا ہوا معاذ اللہ خدا، کیونکہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کی ہمیں پہچان کس نے کرائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، عربی تھے، تو ہم عربوں کا جو سلیکٹڈ گاڈ ہے، جو عربوں نے جو اس کو پیش کیا، ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ یعنی ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مگر یہ والا نہیں جس کی مسلمان عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک، پھر ان سے پوچھو وہ کون ہے، کہہ رہے ہیں بس ایک طاقت ہے جس نے انسانوں کو بنایا اور یہ نظام کو چلایا۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ وہ اللہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں بتایا، تو یہ اللہ پھر مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس نے یہ بھی کہا کہ جب کرین گری ہے حاجیوں کے اوپر تو اس اللہ نے اپنے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں ہے؟ بھائی بیت اللہ کی بھی ریپیئرنگ ہوتی ہے نا کہ نہیں ہوتی؟ اور یہ جو اللہ کا گھر ہے، تو یہ اللہ جو ہے جو اس کائنات کو بنانے والا، وہ اس گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ سیلاب میں بعض دفعہ وہ یہ جو ہے نا آپ کا مقام ابراہیم، یہ کئی دفعہ سیلاب میں بہ گیا ہے، اس کو پکڑ کے لا کے اپنی جگہ فٹ کرتے ہیں۔ کئی بار بیت اللہ پانی میں ڈوبا ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ اپنے گھر کو بچاتا کیوں نہیں ہے؟ اور یہ اللہ حاجیوں پر جو کرین گری ہے تو اس نے اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بچایا کیوں نہیں؟ اس طرح کے اور بھی کچھ اشکالات۔ تو میں نے ایک بات آپ کے سامنے، اس سوال سمجھ میں آیا ہے؟ آواز سب کو آ رہی ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے اپنے گھر کو بچایا کیوں نہیں، تو بھائی یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ دار الامتحان ہے، اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ دنیا اسباب سے ہٹ کر چلے گی، ایسا اللہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک حبشی کالے شخص کے ذریعے جو چھوٹے قد کا ہوگا اور باریک پنڈلیوں والا ہوگا، وہ بیت اللہ کو ڈھا دے گا۔ جب بیت اللہ گر جائے گا تو حج بھی ختم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کام ہونے دیں گے، کیوں؟ دنیا میں برائی پھیلے گی، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کر نہیں سکتا، پھر یہ اشکال ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خدا کا تصور پیش کیا وہ خدا تو معاذ اللہ کیا ہے؟ عاجز ہے۔ لیکن اگر وہ کسی حکمت کے پیش نظر ہونے دے رہا ہے، اب دیکھو حاجیوں کا ہی مسئلہ ہے کہ اگر حاجیوں پر کرین گر کے حاجی ہلاک نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حج کرنے جائے گا وہ اپنے بچاؤ کے اسباب اور تدبیریں اختیار کرنا چھوڑ دے، کیونکہ جو بھی وہاں جائے گا وہ مرے گا نہیں۔ تو اس سارے غیر مسلمان ہو کے حج کرنے نہ چلے جاتے کہ یار جب بھی وہاں جاؤ تو وہاں تو موت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں وہ ساری حکمتیں کیا ہو جاتی؟ معطل ہو جاتی بالکل۔ سب وہاں جاتے اور اتنے دن تک گارنٹی ہوتی کہ یہ مرے گا نہیں، کیونکہ یہ کس کے گھر میں آیا ہوا ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ کرین گرنے سے ماں نہ مرتا، ویسے بیمار ہو کے مر جاتا، تو بیمار ہو کے مرنے کا مطلب بھی ہے کہ باہر جراثیم نے حملہ کر دیا،
جو اللہ کرین کو گرنے سے بچا سکتا ہے وہ جراثیموں کو حملہ کرنے سے نہیں بچا سکتا ہے؟ تو پھر کہ غیر مسلم یہ اشکال کرتے یہ اللہ اپنے گھر میں آنے والے مہمانوں کو جراثیم سے بچا نہیں سکتا کیا؟ تو اللہ نے کہا ہے میں بچا سکتا ہوں مگر بچاؤں گا نہیں. تبھی بیت اللہ میں جب جاتے ہیں رش ہوتا ہے تو وہاں زیادہ ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی اپنے ساتھ کوئی بھی بیماری لا سکتا ہے. بھائی میری آواز گونج تو نہیں رہی ہے؟ تو دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کام چلے گا کس سے؟ اسباب سے. یہاں بیت اللہ کی حفاظت ہے, اللہ کا گھر, حفاظت کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے بندوں نے, مسلمانوں نے حفاظت کرنی ہے اس کی. اور جب اللہ چاہتا ہے اسباب سے ہٹ کر حفاظت کر کے دکھاتا بھی ہے, تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ میں کر سکتا ہوں جو چاہوں, باقی کب میں کروں گا کب نہیں کروں گا یہ میری مرضی ہے, اس میں تمہارا مشورہ نہیں چلے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر کو بچایا اور ابابیل چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا, یہ بھی تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ میں چاہوں تو بچا سکتا ہوں, اب میری مرضی بچاؤں یا نہیں بچاؤں. ابرہا کا جو لشکر تھا اس پر کسی کو اشکال ہوگا کہ وہ بھی تو مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا. بھائی مسلمان یہ کہتے ہیں, مجھے اپنی آواز میرے کان میں سمجھ میں نہیں آ رہی, گونج رہی ہے, آپ کو بھی گونج رہی ہے, تو میری کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تیز ہے؟ اچھا بہرحال گونج رہی ہے آواز. خیر اب اس کو چھیڑے نہیں ورنہ بالکل ہی کہیں غائب نہ ہو جائے. تو ایک اشکال ہوگا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بچایا تیل کے ذریعے, چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریاں لے کے آئے اور ہاتھی کے اوپر وہ کنکریاں پھینکی ہیں, وہ ہاتھی کیا بن جاتے تھے؟ بھس ہو جاتے تھے. تو یہ بھی تو مسلمان کہتے ہیں, ممکن ہے یہ مسلمانوں نے خود واقعہ گڑھ لیا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ ابے بھائی آپ لوگ کی غیر مسلم کے سمجھ میں کیا آئے گا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں نا دیکھو اللہ اپنے گھر کو بچایا نا اللہ نے, اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اربوں کا خدا, اربوں کا, یہ گھر اللہ کا اگر نہ ہوتا تو اللہ اسے بچاتا؟ وہ کہتے جو ایسے ہزاروں ہیں لشکر آئے ہیں توڑ موڑ کے چلے گئے, لیکن اللہ نے ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کو بچایا. یہ سچا واقعہ ہے. اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا عرب سارے اس واقعے کا انکار کر دیتے. وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, دیوانہ کہتے تھے, اور معلوم نہیں کیا کیا الزام لگائے, جب سورہ فیل نازل ہوئی ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, آپ نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا, الم یجعل کیدہم فی تضلیل, کیا تیرے رب نے ان کی تدبیر کو ناکام نہیں بنایا؟ جبکہ یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے. ترمیہم بحجارۃ من سجیل, کنکریاں تھیں جو وہ پرندے پھینکتے تھے, فجعلہم کعصف مأکول, ان کنکریوں نے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا ابرہا کو اور اس کے لشکر کو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ سورت سنائی تو اگر یہ واقعہ غلط ہوتا تو عرب کہتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ یہ نبی سے پہلے واقعہ ہوا ہے. تو نبی اپنے سے پہلے واقعے کو کیسے بیان کریں گے, اور وہ بھی معاذ اللہ جھوٹ؟ اس سے تو لوگ آپ کی تکذیب کریں گے. ایک دفعہ بھی کسی مشرک نے اعتراض نہیں کیا. خود اس واقعہ کا سنانا اس کی علامت ہے کہ یہ سچا واقعہ ہے, کیونکہ کبھی ایسا واقعہ نہیں سنایا جاتا جس میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ پوری قوم میرے پہلے ہی مخالف ہے اور زیادہ مخالف ہو جائے گی. تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو حفاظت رہا یہ مسئلہ کہ وہاں سیلاب آتا ہے اور مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے, تو چلا جائے, دوبارہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں اس کو, اس میں کیا ہے؟ گارے اور مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر ہے. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ اللہ میاں بھی کیسے اپنے گھر کو اس نے سادہ سا بنایا ہے, بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے, ٹھیک ہے نا,
اور بارش تیز آتی ہے تو مقام ابراہیم بہہ کے چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی کیسا نظام ہے, کیسا سادہ رکھا ہے. اگر بلکہ سرسری غور کرو نا, اسی میں حکمت ہے. اگر اس کے خلاف ہوتا, بیت اللہ ایسا بنا ہوتا کہ نہ بارش میں ڈوب رہا ہے, نہ مقام ابراہیم دائیں بائیں جا رہا ہے, پھر غیر مسلم کہہ سکتے تھے کہ اصل میں اس جگہ میں کچھ ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا کوئی ایسا ٹیکنیکل نظام ہے یہاں پہ جو ابھی تک سائنس اس پر مطلع نہیں ہوئی ہے, لیکن چونکہ شروع سے ایسا کوئی یہاں کچھ ایسی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ شاید یہ کیا ہے, معبود ہے, اور لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دی, تو پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ ہوتی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کوئی بھی جگہ ایسی دنیا میں ہو نا جہاں کچھ عجوبے ہوں, تو ان عجوبوں کی وجہ سے لوگ اس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بارے میں یہ کہنا, اور شیطان کو یہ شر پھیلانا آسان ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کچھ ایسی ماورائی طاقتیں تھیں جن سے لوگ متاثر ہو کر اس کی عبادت کرنا لوگوں نے شروع کر دی. اب یہ الزام کوئی مسلمانوں پہ نہیں لگا سکتا کہ یہ بیت اللہ کے گرد طواف کرتے ہیں اس لیے کہ یہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے. بھائی وہ تو بالکل, یہ اسی طرح یاد رکھو کہ جتنے بھی اللہ, پہلے بیت المقدس تھا, اب کیا ہے بیت اللہ, یہ دونوں بیت المقدس کی جو اڑوس پڑوس کی زمین ہے نا وہ بھی سرسبز و شاداب نہیں ہے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اور بیت اللہ بھی کہاں ہے؟ چاروں طرف بڑے بڑے ریگستان, آبادی کا تصور نہیں ہے وہاں پہ, اگر یہ سب کچھ دریافت نہ ہوتا جو اب ہوا ہے. سعودی عرب میں آپ کو پتا ہے لوگ زیادہ بیویاں رکھتے ہیں اور 15 18 بچے ہوتے ہیں, اس کے باوجود بھی سعودی عرب کی آبادی زیادہ نہیں ہے. کیوں؟ رہتا نہیں ہے وہاں پہ کوئی, عرب سارے نکل جاتے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. وہ تو تیل نکل آیا تو انڈسٹریاں لگ گئی تو لوگ ملازمت کے لیے جا رہے ہیں, ورنہ صدیوں سے وہ ملک کیا تھے؟ غیر آباد. آپ ہوائی جہاز میں جب جاتے ہیں دن میں تو آپ دیکھا کریں کتنے بڑے بڑے صحرا ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی شخص نے کسی جگہ کو عبادت خانہ بنانا تھا اللہ کے حکم کے بغیر, تو وہ کبھی بھی ایسی جگہ کا سلیکشن, ارے یار بول لو نا بھائی, کیا ہو گیا؟ نہیں, شکر ہے آواز آئی. کوئی بیٹھ کے گڑے گا نا, جیسے اس مقام کو میں نے بنانا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں لوگ آئیں تاکہ ہماری معاشرے میں کیا ہو, عزت ہو کہ ہم اس جگہ کے رکھوالے ہیں, تو وہ ایسی جگہ کا سلیکشن, وہ ایسا پوائنٹ متعین کرے گا جہاں لوگوں کے لیے آنا آسان ہو, خوبصورت زمین ہو, بڑے بڑے باغات ہوں, آبشاریں بہتی ہوں, چشمے بہتے ہوں, اور کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی وہاں جگہ ہو. اور خاص طور پر اگر وہاں کوئی جن چڑیل بھوت بھی ہو, جو کچھ جیسے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا مقناطیسی پہاڑ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اپنی طرف, جو بھی لوہے کی چیز ہے اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں. تو پہلے زمانے میں لوگوں میں اتنی عقل نہیں تھی, کوئی بھی ایسا پہاڑ ہوتا کوئی اس کی طرف کھینچ کے چلا جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے, کوئی دیوتا چھپا ہوا ہے, یہ کہہ سکتے تھے نا لوگ. تو ایسی جگہ کو بنا لیتے عبادت گاہ, زیادہ دنیا جاتی وہاں پہ. لیکن مسلمانوں کا جو بیت اللہ ہے وہ کہاں بنا؟ ایسی زمین پہ. یہ تو پھر بیت اللہ کی وجہ سے تو آباد ہو بھی گئی, ورنہ ابراہیم علیہ السلام جب اتنا لمبا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو عقل کہتی ہے خدا کی قسم یہ کسی انسان کی سلیکشن نہیں ہو سکتی. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, پانی تک نہیں ہے. ایک چشمہ زمزم کا وہ کیا آباد کرے گا بھائی دنیا کو؟ ایک چشمہ ہے وہ بھی. وہاں پر بیت اللہ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور وہ بھی سونے چاندی کی نہیں بلکہ سادہ پتھروں کی. اس میں بھی اٹریکشن کی کوئی چیز, یہ تو سونے کا دروازہ سعودی حکومت نے لگایا ہے, اس سے پہلے سونے کا دروازہ بھی نہیں تھا. سادہ بالکل چاروں طرف سے مٹی گارے کی. اگر انسان بناتا, وہ قوم سے چندہ کرتا, جیسے میں نے برما میں بدھسٹ کا عبادت خانہ دیکھا ہے. بدھسٹ کا جو بڑا مرکز ہے نا وہ برما ہے, اور چائنا میں بھی بہت ہیں بدھسٹ, چائنا زیادہ سپورٹ کرتا ہے. تو وہ عبادت خانہ وہ کس نے بنایا؟
انسانوں نے اتنا سونا استعمال ہوا ہے اس کے اندر، انسانی عقل حیران ہوتی ہے. سونے کے بت بنائے ہوئے ہیں، سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے. جو وہ کلاکاریاں اپنی دکھا سکتے تھے انہوں نے دکھائی ہیں لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کے لیے. اتنا کچھ کیا ہے کیونکہ عبادت خانہ کس کا بنایا ہوا ہے؟ انسان کا. اس کو پتا ہے بھائی لوگوں کو مائل کرنے کے لیے کیا کرو، کچھ کرو یہاں پہ کوئی اٹریکشن کا سامان پہ، ورنہ یہاں کون آئے گا. اب وہ ایسا بنا دیا کہ مولوی صاحب کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ چکر لگائے اندر جا کے. ہے بھائی میرا بھی دل چاہ رہا تھا یار گھس کے وہاں ادھر سے نکل کے وہ دروازہ اتنے بڑا یہاں سے گھسو تو نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا، لیکن انہوں نے مجھے منع کر دیا، بولا نہیں جاؤ بھائی، یہاں پہ جاؤ گے تو وہ خام میں کوئی کیس ویس نہ بن جائے کہ پتہ نہیں کوئی بم رکھنے تو نہیں آئے ہوئے. تو ہر جگہ یہی چکر ہے، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں. تو ویسے بھی ایک بتوں کو دیکھ کے وحشت ہو رہی تھی. مسجد میں کیسا سکون ہوتا ہے، اور آپ جاؤ ان کے عبادت خانوں میں ایک عجیب وحشت، کوئی بت لیٹا ہوا ہے، کوئی مطالعہ کر رہا ہے، کوئی اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے بھائی، کسی کی سیٹنگ چل رہی ہے ساتھ والی سے، وہ بھی ہے نا ٹھیک ہے. تو کپڑوں کے بغیر کچھ کپڑوں کے ساتھ ایک عجیب وحشت. تو جبکہ بیت اللہ میں جاؤ کوئی تصویر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوئی اٹریکشن کی چیز نہیں، کوئی. ابھی تو مسجد حرام اب تعمیر ہوئی ہے، وہ بھی اس لیے کہ ضرورت ہے، لوگ لاکھوں 40 لاکھ لوگ آ رہے ہیں بھائی، تو کچھ اتنی تعمیر کرو کہ لوگ سما جائیں. ورنہ صدیوں سے مسجد حرام بھی سیدھی سادی بالکل، کوئی تصویریں نہیں، کوئی صوفے نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں تھے اس میں. تو کھڑے ہو جاؤ صف میں چاروں طرف، ایک چھوٹا سا 4 دیواری کا کیا ہے، ایک گھر ہے جس کے اوپر ایک چھت ہے اور ایک پرنالا ہے، ٹھیک ہے نا. پانی گرے گا اور وہ پرنالے سے پانی باہر نکلے گا، لہذا اس میں ریپیئرنگ بھی ہوگی، اس کا جو غلاف ہے وہ میلا کچیلا ہوگا، لہذا اس کو تبدیل بھی کیا جائے گا. بالکل ایک کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اٹریکشن کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اور جگہ ایسی بنا دی اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ تاکہ کوئی عقل مند جب سوچے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ کی سلیکشن ہے، یہ واقعی اللہ کا گھر ہے. اگر اس میں کوئی ماورائی چیزیں ہو رہی ہوتی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں نے سنا ہے بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چڑیا بھی نہیں گزر سکتی. کچھ گزر سکتا ہے بیت اللہ کے اوپر سے، ہیلی کاپٹر بھی گزر سکتا ہے، چڑیا بھی گزر سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہے نا کوئی چڑیا نہیں گزر پا رہا، اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز گزر نہیں سکتی ہوتی تو خود اسی چیز کو غیر مسلم کہتے کچھ ایسی ریز ہے یہاں پہ جو آپ کو گزرنے سے روک دیتی ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا ہوگا، ان ریز سے لوگ متاثر ہو کر اس جگہ کو کیا بنا لیا ہوگا، عبادت خانہ، کہ یار کچھ ہے یہاں پہ، کچھ ہے. جیسے مزاروں کو لوگ کیوں پوجتے ہیں؟ اس لیے کہ مزار پہ جاؤ نا تو کوئی یوں کر کے گھوم رہا ہے، حقیقت ہے کوئی یوں الٹا گھوم رہا ہے. آپ نے دیکھا مزار پہ کچھ لوگ جاتے ہیں تو عجیب سے ہو جاتے ہیں، یوں 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 گھومے جا رہے ہیں کہتے ہیں یار یہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے. حقیقت ہے. ایک پیر صاحب ہیں وہ ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کو کرنٹ لگتا ہے، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھی ہوگی، جیسے ہی ہاتھ لگے بندہ گھوم رہا ہے. تو اب لوگ کہتے ہیں یہ پیر کیا ہے، پہنچے ہوئے. اب ان چیزوں کی وجہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہنچے ہوئے. تو بیت اللہ کو ہاتھ لگانے سے کسی کو کرنٹ نہیں لگتا، صحیح ہے نا، کچھ ظاہری لحاظ سے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت کے نظارے کسی کو کروا دیتے ہیں، وہ ایک اللہ کی، جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے ہلاک کر کے بتا دیا کہ میرا گھر ہے یہ، لیکن یہ اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کریں. تبھی حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں جب ہر طرف شر اور فساد پھیل جائے گا تو بالآخر بیت اللہ کو بھی گرا دیا جائے گا اور حج بھی معطل ہو جائے گا، کیونکہ حج بیت اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، جب گھر نہیں رہے گا تو زیارت بھی ختم، اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ و برباد کر دیں گے. جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے گا ختم کر دیں گے انسانوں کو. جب تک اللہ کا نام اس زمین پر لیا جائے گا اللہ اس کائنات کو باقی رکھیں گے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی جب تک اللہ اللہ کہتا رہے گا اللہ اس ایک کی وجہ سے اس پورے نظام کو چلاتے رہیں گے. تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کے پرفیکٹ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلمان ان شعبدے بازیوں سے متاثر نہیں ہوتے. ہم جو اللہ کے گھر کو اللہ کا گھر مانتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس جگہ کو آباد کیا.
اور ابراہیم علیہ السلام پریشان تھے کہ اللہ اس بیابان زمین میں تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس, اے ابراہیم تو لوگوں میں ندا لگا دے, لوگوں میں اعلان کر دے کہ یہ کس کا گھر ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں حج کے لیے آؤ. کوئی موبائل فون نہیں تھا اس وقت. کتنا لمبا راستہ ہے, جب بھی حج کرنے جائیں نا وہاں گرمی, سوچا کریں کہ یہ پیدل یا اونٹوں پہ یہ راستہ کیسے طے کیا گیا ہوگا. اتنے لمبے لمبے صحرائیں, اتنے لمبے لمبے صحرا. یہ فلسطین سے, کبھی نقشے میں دیکھیں, گوگل میپ میں دیکھیں, فلسطین سے چل کے ان صحراؤں کو کراس کیسے کیا ہے. بھائی سمندر میں سفر کرنا خدا کی قسم آسان ہے, صحرا میں سفر کرنا بڑا مشکل ہے تو سمندر کا سفر بھی مشکل, لیکن صحرا میں اس سے زیادہ مشکل ہے. اتنے لمبے لمبے صحرا, ایسے لو اور گرمی کے تھپیڑے, کہاں جا کے پہاڑوں کے بیچ میں جا کے اس جگہ کا سلیکشن کیا کہ ادھر اللہ کا گھر بناؤ. تو یہاں کون آئے گا اے اللہ, اس جگہ کو کون, یہاں تو لوگ رہتے ہی نہیں ہیں, یہاں تو میرا بیٹا اور میری زوجہ, یہاں کون آئے گا. تو اللہ نے کیا کہا, اذن فی الناس. کوئی مواصلاتی نظام نہیں ہے, کوئی الیکٹرانک سسٹم نہیں ہے, کوئی سوشل میڈیا, کوئی فیس بک, کوئی واٹس ایپ نہیں کہ آپ کا کوئی گروپ ہو وہاں تک بات پہنچے. فرمایا آپ اعلان کر دو, چونکہ یہ میرا گھر ہے لہذا آپ کا اعلان لوگوں تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے, ایک ایک انسان کے, ایک ایک جو بھی ایمان لانے والا ہے اس کے کان تک میں پہنچاؤں گا. تو کیا غیر مسلم اس حقیقت کو نہیں دیکھتے؟ اگر وہ اللہ جس کو ہم رب کہتے ہیں وہ گاڈ نہ ہوتا تو کیا وہ اپنے گھر کی ایسے حفاظت کرتا اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیتا؟ یہ پہنچانا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا بنا دے اس جگہ کو کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئیں. یتخطف الناس من حولہم, لوگ اچک کے آئیں یہاں پر. تہوی الیہ افئدتہم, کہ تہوی عربی میں کہتے ہیں کہ پہاڑ سے جب کوئی پتھر لڑکتا ہے نا زمین کی طرف, کتنی سپیڈ سے آ رہا ہوتا ہے گول گول, اس کو روکنا آپ کے بس میں. بھائی پہاڑ سے جو سلائیڈنگ ہوتی ہے, کوئی پتھر گر رہا ہو تو کیا آپ فون کرتے ہیں پولیس کو, یار ذرا آنا اس پتھر کو روکنا, ذرا یہ گر رہا ہے بھائی, یا آپ کہتے ہیں ایسا کرو ہم رک جاتے ہیں یہاں پہ اوپر جا کے اس کو وہیں روک لیتے ہیں جہاں ہے, چلو بریک لگاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ وہ جب آ رہا ہے تو بس اب آ رہا ہے, اب اس کو دنیا میں کوئی طاقت روک نہیں سکتی. اس کو کہتے ہیں ہوا یہوی ہوین, گرنا, اوپر سے لڑکنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ اس جگہ کو ایسا بنا دے کہ لوگوں کے دل اس کی طرف لڑکتے ہوئے آئیں, ایسے وہ لوگ دنیا سے آئیں. من کل فج عمیق, یعنی دبلے اونٹوں پر بھی آئیں اور اچھی سواریوں پر بھی آئیں, اور ہر جگہ دور دور علاقوں سے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے لوگ اس کی طرف پہنچیں. کیسا اللہ نے اس جگہ کو نوازا ہے. اگر یہ اللہ کا گھر نہ ہوتا, واقعی اس کے پیچھے اللہ کی طاقت نہ ہوتی, تو کیا ایک چار دیواری میں جس میں اٹریکشن کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خود بخود بیٹھ سکتی ہے؟ اتنی محبت 5-5, 6-6 لاکھ, 8-8, 10-10 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, اور وہاں جا کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. کرنا کیا ہے, اس گھر کے گرد طواف کرنا ہے, صرف اس کام کے لیے جا رہے ہیں. دنیا میں کیا کسی عبادت گاہ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کیا کسی ہندو نے مندر کے لیے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں؟ کیا برما میں جو بدھسٹ کا عبادت خانہ ہے, کیا کسی بدھسٹ نے اس عبادت خانے کی زیارت کے لیے 5 لاکھ روپے اڑائے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں, 5 لاکھ بھی سستا, پرائیویٹ حج تو اور مہنگا ہو گیا ہے. کیا کوئی ہے جس نے اتنا لمبا راستہ اور فاصلہ طے کر کے, اور اتنی پابندیوں کے ساتھ, جس میں احرام کی پابندیاں بھی ہیں, کیا کوئی ہے ایسا؟ اور پھر کیا کسی گھر کی ایسے عبادت ہوئی ہے جن جذبات کے ساتھ مسلمان کرتے ہیں اس 4 دیواری کی, جس میں کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا حالت ہوتی ہے, آپ وہاں جا کے لوگوں کو دیکھو کیسے جذبات ہوتے ہیں. پوری رات لوگ بیت اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں.
اور پھر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر سال حج کر رہے ہیں, ہر سال عمرہ کر رہے ہیں, ان کی پیاس نہیں بجھ رہی, 5 ٹائم پھر وہاں نمازیں ہو رہی ہیں اس گھر کے گرد کھڑے ہو کر. پھر اس عبادت کا انداز دیکھو. دنیا میں کسی مذہب میں جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں, ان میں عبادت کا جو اسٹائل ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے, وہ اتنا خوبصورت اسٹائل بولو بھائی نہیں. میں گیا تھا ابھی تھائی لینڈ نا, تو وہاں میں نے لوگوں سے کہا مجھے یار ان کے تھوڑے سے عبادت گاہیں دکھاؤ. مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں. میں پہلی دفعہ گیا تھا. کسی مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب ان کے عبادت گاہوں میں جاؤں نا, تو ایک بیٹھا ہوگا چوکڑی مار کے, ایک بڑا سا بت کر کے دیکھ رہا ہوگا آپ, صحیح ہے نا. کچھ اس کے سامنے کیا کر رہے ہوں گے, یوں ہاتھ جوڑ کے کیا کر رہے ہوں گے, بیٹھے ہوئے ہوں گے, بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے. اچھا, جو بیٹھا ہوا ہے اس کا بھی لباس آدھا ہوتا ہے, لیکن لباس بھی چیزیں ہوتی ہیں 2-3 جو انہوں نے باندھی ہوئی ہوتی ہیں. جبکہ نماز پڑھنے میں آپ کو پراپر لباس, پہلے طہارت ہے جسم کی, مسواک کرنی ہے, دانت صاف کرنے ہیں, نہانا ہے, صاف ستھرے ہو کے جانا ہے, وضو کرنا ہے آپ نے. اور جس کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ میں بولوں تو اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے بھائی اپنے معبود سے, تیرے چہرے پہ اس کی نسبت کیا ہے, زیادہ نور ہے. اور جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں, مذہبی رہنما, دیکھو کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا میں آپ کو جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ ان کی دعوت سے متاثر ہیں, ان کو سوچنے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے مذہبی رہنما ہیں, آپ ان سے زیادہ خوبصورت لگتے ہو کہ نہیں لگتے؟ کیا خیال ہے؟ حالانکہ جو مذہب کو فالو کر رہا ہے اس کے چہروں پہ تو زیادہ نور ہونا چاہیے نا, اگر وہ برحق ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہاں جو مجاور ہوتے ہیں, جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں, وہ دیکھنے سے بھی اچھے, ان کو دیکھ کے دل نہیں چاہتا کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. ان کو دیکھ کے انسان کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں یہ نہیں بنا. ٹرینڈ کرائی ہوئی ہوگی اور عجیب سے لباس. برما میں آپ دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں, بچوں کو لال کپڑے پہنا کے وہ دھوتی, اور وہ ہم تو صرف حج کے موقع پر پہنتے ہیں نا, باقی تو پراپر ڈریس ہے ہمارا. تو وہ ٹرینڈ بھی ہوگی ان کی, اور وہ عجیب سے ایک لباس پہنا دیا ان کو, پھر ہاتھ میں ان کے کیا پکڑا دیا, کشکول, وہ لے کے گھوم رہے ہیں. یعنی مذہب کو جو زیادہ فالو کرے گا تو اس کی حالت ہو جائے گی. حالانکہ جو مذہب اگر صحیح ہے تو جو اس کو زیادہ فالو کرے گا وہ تو اور اچھا لگنا چاہیے نا. جیسے ہم انبیاء کرام ہیں, ان کا لباس, ان کے گفتار, ان کی چال, ہر چیز سے لوگ متاثر ہوتے تھے.